اب دیکھیے اپنے ذرا دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن آپ سوچیں یہ ہلکا سا ایک ٹچ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کچھ بھی نہ کریں نا، مسجد کے اندر خالی ہم آ گئے، اعتکاف کی نیت کر لی، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ بتائیں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا اللہ کے گھر میں؟ کہ ہم اب کیا ہو رہا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا دین ہے، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں فلموں کی بات نہیں کر رہا، کوئی ڈراموں کی بات نہیں کر رہا، کوئی فیملیوں کے ایشوز کی بات نہیں کر رہا، ہمارا کہ ہم کو اپنا پریویس ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، ہمارے قافلے میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ہلکا سا میں ٹچ جو ملا ہے، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کو کیسے کنٹینیو کیا جائے؟ تو میری آپ اسلامی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے اب اس نیت کریں کہ ہر مہینے 3 دن قافلہ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت بہت بری حالت ہے، باہر جو حالات ہیں، ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم سب یہ بات کرتے ہیں بہت برائیاں پھیل گئی، برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور جی یہ فیملیوں کی فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے بالکل، لیکن ہم خالی زبان سے کہنے سے کہ برائی ہے برائی ہے برائی ہے، تو کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ ہم کیسے روکیں گے اس سیلاب کو؟ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ میں کہوں میری فیملی، میرے بچے دیکھیں، میں تو بڑے مذہبی ہیں، میرے گھر میں بھی اسلامک چینل چلتا ہے، مدنی چینل چلتا ہے، میں اپنے گھر والوں کو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب اس کی مثال یہ کہ آپ کا نیکسٹ ڈور جو ہے وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، گھر میں خدا نخواستہ آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر میں آگ لگ گئی ہے، آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ جواب دیں مجھے بھائی، نیکسٹ ڈور میں لگی، میرے تو نہیں لگی نا، کیا آئے گی نا؟ اچھا یہ بھی نہیں، نیکسٹ ڈور نہیں، میں کہتا ہوں 4 گھر چھوڑ کے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی گھر والی بلائے کہ وہ 4 گھر چھوڑ کے آگ لگی، گھر جلدی آ رہا ہے کہ میرے روڈ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک دم پریشانی ہوگی۔ تو آپ سوچیں یہ تو ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، جو برائیوں کا سیلاب جو فلڈ آیا ہوا ہے، ہم کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور یہ کڑن ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہم برائی کو دیکھیں، ہم نے کل بھی حدیث پاک سنی کہ اگر میں نہیں روک سکتا برائی کو، کم از کم دل میں تو برا جانوں۔ یعنی سب سے کمزور ترین ایمان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ کم از کم میں اپنے دل میں برا جانوں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم اتنے زیادہ وہ گناہوں میں غرق ہو گئے نا، ہم خود بھی، اور ہمیں برائی نہیں لگتی۔ اب ایک مجھے بتائیں جو گٹر صاف کرنے والا ہے، وہ اگر گٹر صاف کر رہا ہے، اسے گٹر کھولا ہے اور وہ صفائی کر رہا ہے، آپ وہاں پہ جا کے آپ کھڑے ہو سکیں گے؟ نہیں نا، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ جو ہے بندہ، اس کے لیے نارمل ہے، وہ بالکل نارمل چیز ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کیسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی نارمل لگے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، سیریسلی ہمارا یہ حال ہے، ہمیں برائی لگتی ہی نہیں ہے۔ غیبت، چغلی، دل آزاری، کسی کو ٹھک کر کے اس پہ الزام لگا دیا، ٹھک کر کے مطلب اس کی دل آزاری دھڑا دھڑ، دن رات ہمارا یہی کام ہے کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی۔ زبان ہے نا، یہ نہیں رکتی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی دل آزاری، یعنی اتنے گناہ، لیکن ہمیں پرابلم ہی نہیں، پرابلم کچھ، کیونکہ بظاہر ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اور پھر وہ کسی سے بات کرو نا اس طرح کسی پرانے بندے سے، تو کہتا ہے کچھ نہیں ہے، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کس ڈٹھیا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آؤٹ ریچ وقت، علاقائی دورے میں نا، ہم عالم راک میں، تو وہاں پہ پچھلے دن ایک بندے نے اس طرح بات کی، مرنے کا ٹائم کوئی نہیں میرے کو، تسی کہتے ہیں مسجد آؤ۔ یہ بھی بہت سخت جملہ ہے۔ مرنے کا ٹائم جب آئے گا نا، پھر نہیں رکے گا، پھر اس وقت پھر رکے گا، کاش میں قاسم بھائی کام کریں، اوپر